کہاں سے کال کر رہے ہیں بھائی مصطفیٰ صاحب؟ انڈیا انڈیا کے کس شہر سے؟ انڈیا کس شہر سے؟ بنگلور بنگلور. بنگلور زندہ باد. آپ عالم دین ہیں یا غیر عالم دین ہیں؟ نہیں، تھوڑا سا پڑھ کے ہی ہوں الحمدللہ. آپ سے مطلب میں کچھ کاروبار کر لیتا ہوں. اس سے پہلے آپ کو بتایا تھا نا اتر اچھا اچھا وغیرہ ہوں. جی بات کریں بسم اللہ کریں. کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی حسن منیر صاحب، آپ ناراض مت ہونا. آپ جو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق جو بتاتے ہیں نا، اب اس میں قرآن و حدیث میں جیسے کہ قرآن کے اندر ہے نا 6ویں پارے میں الیوم اکملت لکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تو اس حساب سے اللہ نے دین کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کامل مکمل کر دیا نا. اچھا کہ مولا علی علیہ السلام ہو یا ابو بکر ہو یا عمر ہو یا عثمان ہو، ان کے متعلق ہمیں کیا عقیدہ؟ ہم نے تو ان کے متعلق تو اللہ سوال نہیں کیا جاتا نا. پھر واضح ہو جائے گا کہ کیوں یہ مسئلہ اہم ہے. پہلی بات یہ ہے کہ آپ ان کی اتباع کرتے ہیں. آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس کی اتباع کرتے ہیں؟ یہ بات بڑا اہم ہے. آپ کہتے ہیں کہ پرواہ ہی نہیں ہے. یہ تو اہم مسئلہ ہے. کیوں نہیں ہے؟ آپ دین کے مسائل میں جس کی اتباع کرتے ہیں، جس کی آپ پیروی کرتے ہیں، وہ نہایت ہی اہم ہے کہ وہ کون ہے، تاکہ پتہ چلے کہ یہ بات کیوں اہم ہے. یہ کتاب ہے مسند احمد بن حنبل، چاپ مؤسسۃ الرسالہ، جلد نمبر 18، تحقیق شعیب الارناؤوط کی، چھپی ہے کتاب سنہ 2001 میں. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 114 میں حدیث 11561 میں، حدیث صحیح. یہ حدیث جو حاشیہ نمبر 3 دیکھیے، حدیث صحیح ہے. عن ابی سعید الخدری، ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت فرمایا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ انہوں نے کہا انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تذلوا بعدی، میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ فرمانا ترکت فیکم، میں چھوڑ چکا ہوں تمہارے درمیان. عربی زبان میں مستقبل کے لیے اگر ماضی کا صیغہ استعمال کیا جائے تو وہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ امر مفروغ عنہ ہوتا ہے، وہ یقینی ہوتا ہے. یعنی ایک چیز جو آئندہ ہونے والا ہے، کل ہونے والا ہے، پرسوں ہونے والا ہے، اگلے مہینے ہونے والا ہے، اس کے لیے آپ ماضی کا صیغہ استعمال کریں. کہتے ہیں کہ ایسا ہو چکا ہے. فرض کریں کہ ابھی انڈیا میں انتخابات ہیں اگلے مہینے، ابھی انتخابات پورے نہیں ہوئے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ مودی صاحب جو ہے جیت جائیں گے. آپ کہیں گے مودی صاحب جیت چکے ہیں، ابھی انتخابات اگلے مہینے، الیکشن اگلے مہینے. آپ کہہ دیں نا ابھی سے کہ مودی صاحب جیت چکے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ یقینی ہے. آپ مستقبل کا خبر دے رہے ہیں لیکن مستقبل پہ شک نہیں ہے آپ کو. تو اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب فرماتے ہیں انی ترکت فیکم، میں آپ کے درمیان چھوڑ کے جا چکا ہوں، یعنی میری جو یہ وصیت ہے یہ میرے موت کے بعد کے لیے، میری موت یقینی ہے، میں آپ کے لیے وصیت کر کے جا رہا ہوں. اچھا کیا چیز چھوڑ کے جا رہے ہیں یا رسول اللہ؟ وہ چیز کہ اگر ان اخذتم به لن تذلوا بعدی، کہ اگر اس کی اتباع کرو گے تو میرے بعد کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. تو اتنی بڑی اہم وصیت ہے پوری امت کے لیے، آپ کے لیے، میرے لیے، سب کے لیے، اور آنے والے نسلوں کے لیے قیامت تک، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ وہ کبھی غلط بات نہیں کہتے، سب وحی الہی سے کہتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ میرے بعد کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. وہ کیا ہے؟ وہ چیز ثقلین ہیں، وہ دو بہت ہی نفیس ثقلین، دو بہت نفیس، دو بہت ہی قیمتی، دو بہت ہی اہم سرمایہ ہیں جو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. وَأَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الْآخَرِ، ایک دوسرے سے بڑا ہے. ایک ہے کتاب اللہ، حبل ممدود من السماء الى الارض، ایک ہے کتاب اللہ قرآن مجید جو آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی رسی ہے، لٹکتی ہوئی رسی. اور وعطرتی اہل بیتی، اور میری عطرت میری اہل بیت. الا وانہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، یہ دونوں ایک دوسرے سے خبردار رہو کہ الگ نہیں ہوں گے جب تک حوض کوثر پہ مجھ پہ وارد نہیں ہوں گے. تو میرے بھائی، جب یہ حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم اگر میرے بعد جب تک پیغمبر زندہ ہیں تو وہ جو فرمائیں وہی کریں گے نا، وہ جو فرمائیں گے، جس طرح حکم دیں گے، ہدایت چاہیے تو وہی کریں گے. لیکن ان کے جانے کے بعد
ضلالت سے، گمراہی سے، بدعات سے، جہالت سے، جہنم کے راستے سے، اللہ کے غضب کے راستے سے کیسے بچیں گے؟ تو اس کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو توصیہ فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ تم اہل بیت طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنا. لہذا آپ کہتے ہیں کہ اس سے ہم پوچھے نہیں جائیں گے. نہیں پوچھے جائیں گے. اسی حدیث ثقلین میں بھی ہے. حدیث ثقلین کے بعض صیغوں میں، بعض الفاظ میں یہی ہے کہ میں تم سے پوچھوں گا جب حوض کوثر پہ وارد ہوں گے، کیف تخلفونی فیہما، بلکہ وہ کتاب مسلم میں ہے کہ تم دیکھو میرے بعد تم ثقلین کے ساتھ کیسے برتاؤ کرو گے میرے بعد. تو یہ کہنا کہ وہ پوچھیں گے نہیں، یہ بالکل پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے ہدایت کے راستے پہ چلنا ہے نا. ہر انسان سے پوچھیں وہ خسارہ چاہتا ہے یا فائدہ چاہتا ہے، پروفٹ چاہتا ہے. وہ پروفٹ ہی چاہیے ہوتا ہے. تو جو آخرت کی جو پروفٹ ہے، آخرت کا جو فائدہ ہے، منفعت ہے، وہ دنیا سے تو اس کا قیاس ہی نہیں ہے. انسان دنیا میں غریب بھی ہو، فقیر بھی ہو، مریض بیمار بھی ہو، لیکن آخرت اس کا اگر اچھا ہو، وہ جنتی ہو، تو اس کا تو پرواہ ہی نہیں ہے. زندگی تو گزر جاتی ہے، 10 20 30 40 سال انسان فقیری میں گزار لیتا ہے، غربت میں. لیکن اگر آخرت اچھا ہو تو اس کا کوئی پرواہ نہیں ہے. تو میرے بھائی، تو اگر ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد گمراہ نہ ہونا، اللہ کے غضب سے بچنا ہے، تو اس کے پاس ہمارے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ ہم اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی اتباع کریں اور بدعات سے بچیں. ٹھیک ہے نا.